شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج رمضان المبارک کی 28ویں شب ہے. اس مناسبت سے 28ویں پارے کے منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. 28ویں پارے کا آغاز سورۃ المجادلہ سے ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی ہے، گفتگو سن لی ہے جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی. یہ عورت کون تھی اور اس کا ماجرا کیا تھا؟ یہ عورت خولہ بنت حکیم تھی. ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا. زہار کسے کہتے ہیں؟ شوہر کا اپنے بیوی سے کہنا انتی علیہ کا ظہری امی، تو مجھ پر میرے ماں کی پیٹ کی طرح ہے. زمان جاہلیت میں اگر شوہر بیوی سے یہ جملہ بولتا تو وہ طلاق مانا جاتا تھا. انتی علیہ کا ظہری امی. تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ سے ان کے شوہر نے زہار کر لیا. پریشان ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے تکرار کرنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ نازل فرمائی. کہا اللہ نے اس عورت کی گفتگو سن لی ہے جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں زہار کا کفارہ بھی بتایا ہے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے زہار کر لے، دوبارہ زہار کرنے کے بعد بیوی سے رجوع کرنا چاہے، رجوع کرنے سے قبل اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کا یہ فرمان سنایا کہ تمہارے شوہر کے ذمے لازم ہے کہ غلام آزاد کریں، وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے شوہر کے پاس غلام نہیں ہے، کہاں سے آزاد کرے گا وہ؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. جو غلام آزاد نہ کر سکتا ہو، جس کے پاس غلام میسر نہ ہو، تو مسلسل 2 ماہ کے پے در پہ روزے رکھے. خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول میرے شوہر انتہائی کمزور اور بوڑھے ہیں، وہ کہاں 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا حکم نازل کیا، فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو مسلسل 2 ماہ کے روزوں کی استطاعت اور طاقت نہ رکھتا ہو، پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لے. خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے شوہر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہیں. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور لائے گئے ٹوکری بھر کر. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور پیش کیا تو خولہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں اسی کے مثل کھجور اپنے شوہر کو دوں گی، پھر میں ان کی طرف سے 60 مسکینوں میں ایک کھجور تقسیم کر دوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، بہت اچھے.
جاؤ ان کھجوروں کو لے جاؤ اور لے جا کر کے 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ سورۃ المجادلہ کے بعد ہمارے پاس 28ویں پارے میں ایک دوسری سورت ہے سورۃ الحشر۔ اللہ نے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو قینقاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جو میثاق مدینہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن قوم یہود نے اس معاہدے کے بعد در پردہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے بنو نضیر گئے، یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نضیر، آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس موقع سے بنو نضیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی۔ ایک بہت بڑا چٹان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے لڑکانا چاہا۔ اب ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا چٹان آپ کے اوپر گرانا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس سازش سے باخبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے پلٹے تو اپنے ایک صحابی سلمہ رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا بنو نذیر کے پاس، اب تمہیں مدینے میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، 10 دن کا تم کو ٹائم دیا جا رہا ہے، مدینہ خالی کر دو۔ ابتداءً کچھ دن یہ لوگ اپنے قلعوں میں ٹہرے رہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ایسا روب ڈالا مسلمانوں کا، بالآخر یہ مدینہ چھوڑ کر کے خیبر میں جا کر کے آباد ہو گئے بنو نذیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ما ظننتم ان یخرجوا، تم یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ بنو نذیر اتنا آسانی سے مدینہ چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ بنو نذیر کے قلعے جو تھے نا بڑے مضبوط تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ سامان جنگ سے مسلح بھی تھے، تو مسلمانوں کو یقین نہیں تھا کہ اتنا آسانی سے لوگ ہار مان جائیں گے، شکست مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے ڈر کے ذریعے سے میری مدد کی ہے، دشمنوں کے دل میں میرا خوف پیدا کر کے، رعب پیدا کر کے اللہ نے میری مدد کی ہے۔ تو بنو نذیر کے دل میں اللہ نے خوف پیدا کیا، بالآخر وہ مدینے سے خیبر جا کر کے آباد ہو گئے۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام میں جو انصاری صحابہ ہیں ان کی تعریف کی، اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک وصف یہ بھی بتایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ فاقے میں ہو، خواہ وہ فاقے میں ہو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا مسافر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے گھر پیغام بھیجا، گھر میں کچھ ہے تاکہ اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ باری باری ہر گھر سے یہی جواب موصول ہوا، اللہ کے رسول آج گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بھی بیوی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، اس کے ذریعے سے اس کی مہمان نوازی کی جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں کھڑے ہوئے، کہا کون ہے جو اس کو اپنا مہمان بنا لے؟ ایک انصاری صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔
چنانچہ مہمان رسول کو اپنے ساتھ لے گئے، بیوی سے پوچھا ہے کچھ؟ گھر میں مہمان رسول آیا ہوا ہے۔ بیوی نے بتایا گھر میں کچھ نہیں ہے، ہمارے اپنے کے لیے گھر میں جو کچھ بھی ہے بچوں کے کھانے پینے کے لیے تھوڑا بہت کھانا موجود ہے۔ شوہر نے کہا ایسے کرو، بچوں کو کسی بھی طرح سے بہلا کر کے سلا دو، جب کھانا دسترخوان پر تم اچھی طرح سے جوڑ دو، چراغ درست کرنے کے بہانے سے آنا، چراغ بجھا دینا، تاکہ ہم اس کے سامنے بیٹھ کر کے ایسے ظاہر کریں گے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ چنانچہ ہوا ایسے ہی دسترخوان بچھایا گیا، کھانا رکھا گیا، تو بیوی چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا۔ چنانچہ میاں بیوی بھوکے سو گئے، بچے بھوکے سو گئے۔ مہمان رسول کو انہوں نے خوب آسودہ ہو کر کے کھلایا پھلایا۔ رات میں یہ واقعہ پیش آیا، رات کی تاریکی میں۔ صبح جب وہ انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کل رات جو تم نے کام کیا، تم اور تمہاری بیوی، اللہ تمہارے اس کام سے خوش ہوا، اللہ مسکرا دیا تمہارے اور تمہاری بیوی کے اس کام سے۔ یہ صحابی کون تھے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود فاقے میں کیوں نہ ہو۔ سورۃ الحشر کے بعد ہمارے پاس ایک سورت ہے، سورۃ الممتحنہ۔ اس سے پہلے سورۃ الفتح کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین کے مابین ایک صلح ہوئی تھی، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے اس صلح کو توڑ دیا۔ صلح میں کیا تھا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، لیکن مشرکین مکہ نے وہ جو معاہدہ ہوا تھا، جو صلح نامہ ہوا تھا، اس کو توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر مشرکین مکہ سے لڑائی کرنے کا حکم دے دیا صحابہ کرام کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حاتم بن ابی بلتعہ۔ حاتم بن ابی بلتعہ یہ مہاجر تھے، یہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ بدر میں شرکت کی تھی انہوں نے۔ ابھی تک ان کی بیوی بچے مکے میں رہ رہے تھے اور قریش سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ اب انہوں نے سوچا چلو میں مکہ والوں پر ایک احسان کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میں میرے بیوی بچوں کی حفاظت کر سکے۔ اب انہوں نے کیا کر دیا، ایک عورت کو بلایا، مکے والوں کو پیغام بھیج دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قتال کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اس ایک عورت کے ذریعے سے وہ پیغام مکے والوں تک پہنچانے کے لیے ایک عورت کو روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد، زبیر رضی اللہ عنہ، ان سب کو بلایا تاکہ نکلو فوراً، تمہیں روضہ خاک پر ایک عورت ملے گی، ایک جگہ ہے جہاں باغ تھا روضہ خاک، نکلو، روضہ خاک پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اون پر سوار ہوگی، اس عورت کے پاس مشرکین مکہ کے نام ایک پیغام ہے، جاؤ جا کر کے وہ پیغام لے آؤ۔ صحابہ اکرام نے گھوڑے دوڑائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا روضہ خاک پر
صحابہ اکرام کی علی مقداد زبیر رضی اللہ عنہم کی ملاقات اس عورت سے ہو گئی. کہا پیغام دو. پہلے تو اس عورت نے کہا کہ میرے پاس کوئی پیغام نہیں، انکار کر دیا. صحابہ نے کہا اچھے سے پیغام دے دو ورنہ تمہیں برہنہ کر دیا جائے گا. اب اس نے پیغام صحابہ کے حوالے کر دیا. پیغام کہاں رکھا تھا اس نے؟ بالوں میں چوٹی میں. پیغام لے کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کھولا گیا، کیا تھا؟ یہ پیغام حاتم بن ابی بلتع کی طرف سے ہے. کن کے نام؟ قریش مکہ کے نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو غضبناک ہو گئے. حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے. میں نے یہ جو کام کیا ہے ارتداد یہ کفر کی بنا پر نہیں کیا ہے، کیونکہ میرے بیوی بچے مکے میں رہ رہے تھے. میں نے چاہا کہ مشرکین مکہ پر احسان کر دوں تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میں میرے بیوی بچوں کی حفاظت کر سکے. آپ جانتے ہیں مکے میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، قریش سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ابو بکر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول حکم دیں اڑا دوں گا گردن اس منافق کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ نے بدریوں کے بارے میں کیا کہا؟ جو چاہو سو کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. حاتم بن ابی بلتع یہ بدری صحابی ہے. جب اللہ نے ایک مرتبہ بشارت دی ہے وہ اپنے علم غیب کی بنیاد پر بشارت دی ہے. تو یہ بشارت ان کے حق میں 100% صادق آتی ہے. تو اللہ نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل کی، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. میرے دشمن کو، خود اپنے دشمن کو دوست کیوں بناتے ہو، رازدار کیوں بناتے ہو، مسلمانوں کے راز ان تک کیوں پہنچاتے ہو؟ حالانکہ انہوں نے تو حق کا انکار کیا، رسول کو اور خود تم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، پھر بھی تم ان کی حمایت کرتے ہو. ساتھ ہی ساتھ سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں غیر مسلمین سے موالات، گہرے تعلقات رکھنے سے منع کر دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم دیا وہ غیر مسلم جو دین کو لے کر کے تم سے لڑتے نہیں ہیں، جنہوں نے تم کو تمہارے گھر سے نہیں نکالا ہے، دین کے معاملے میں وہ تم سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں، فرمائیں اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے کس بات سے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو غیر مسلموں سے جو تعلقات ہیں اس کے کئی درجے ہیں. ایک ہے موالات، یہ غیر مسلموں سے جائز نہیں ہے. غیر مسلموں سے تعلق کا ایک درجہ ہے مواسات. مواسات کے معنی ہے حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. اللہ نے کہا اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، خاص طور پر ایسے غیر مسلموں کے ساتھ جو دین کو لے کر کے تم سے دشمنی نہیں کرتے ہیں. سورۃ الممتحنہ کے بعد ہمارے پاس ایک سورت ہے سورۃ الصف. اللہ نے اس سورت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والوں وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم، وہ بات کیوں کرتے ہو ما لا تفعلون، جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو. اللہ کے نزدیک سخت ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود تمہارا عمل نہ ہو. جیسے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ بے عمل شخص نصیحت نہیں کر سکتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ یہ استدلال درست نہیں ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے عمل نصیحت نہیں کر سکتا، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ دو جملوں میں بہت فرق ہے. بے عمل نصیحت نہیں کر سکتا، اور نمبر دو جو واعظ ہے اسے بے عمل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ہر انسان کے ذمہ دو واجب ہیں، ایک دوسروں کی اصلاح اور نمبر دو خود اپنی اصلاح ہے.
آدمی ایک واجب کو ترک کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسرا بھی ترک کر دے. کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم اسے نہیں بول سکتے کہ وہ روزہ بھی مت رکھو. کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم اسے نہیں بول سکتے کہ اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تعلیم مت دو. تو ایک واجب کو ترک کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ دوسرا واجب بھی ترک کر دیا جائے. سورۃ الصف کے بعد ہمارے پاس ایک سورت ہے سورۃ الجمعہ. امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے ایک احسان کیا ہے؟ جمعہ کا دن بھی ہے. ہفتے کے 7 دنوں میں اجتماعی عبادت کے لیے کون سا دن مقرر کیا جائے اختلاف ہوا. یہودیوں نے سنیچر کو چنا، نصارہ نے سنڈے کے دن کا انتخاب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جمعہ کی توفیق دی. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا. ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ سے غافل رکھا تھا، پھر اللہ نے ہم ہی لایا امت محمدیہ کو، اللہ نے انہیں جمعے کی توفیق دی. تو اللہ نے سورۃ الجمعہ میں فرمایا اے ایمان والوں، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو معلوم ہوا جمعہ تمام اہل ایمان پر فرض ہے. خطاب اہل ایمان سے کہا گیا اذان سنو، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ حق ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، مگر 4 لوگ اس فرضیت سے مستثنا ہیں. 4 لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے. غلام ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں. فرمایا اے ایمان والوں، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. دیکھیے اصل یہ ہے کہ آدمی جمعہ کے دن امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں رہیں تاکہ فرشتوں کے رجسٹر میں اس کا نام درج کر دیا جائے. آخری حد جمعہ پہنچنے کی وہ کیا ہے؟ اذان ہے. اذان کے بعد آدمی کسی اور کام میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھ سکتا. کاروبار ہے، اگر وہ 1 سیکنڈ لمحے کی بھی تاخیر کرتا ہے تو گنہگار ہے. اگر وہ تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت حرام ہے، وہ حرام کھا رہا ہے. اذان کے بعد کوئی کاروبار کرتا ہے، اس کے بعد حاصل ہونے والا فائدہ اس سے جمعہ کو ترک کر کے وہ حرام ہے. یہ آخری حد ہے. اذان ہو گیا فوراً دکان بند. فرمایا وذروا البیع، اذان ہو تو کاروبار بند کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. جب نماز ختم ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ، روزی تلاش کرو، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، کاروبار میں منہمک ہو کر کے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. سورۃ الجمعہ کے بعد ہمارے پاس اور ایک سورت ہے سورۃ المنافقون. سورۃ المنافقون میں اللہ نے فرمایا جب منافقین آپ کی خدمت میں آتے ہیں کہتے ہیں قسمیں کھا کھا کر کے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ کو معلوم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. اس لیے کہ ایمان وہ ہے جس اقرار میں دل کی تصدیق بھی شامل ہو. اور منافقین گرچہ زبان سے آپ کو اللہ کا رسول مانتے تھے، لیکن دل اس شہادت کی تکذیب کرتے تھے. تو قول اور دل کی گفتگو میں مطابقت ہونا ضروری ہے. دیکھیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں جمع نہیں ہو سکتی. وہ کون سی 2 خصلتیں ہیں؟ اچھے اخلاق اور دین کی سمجھ. اچھے اخلاق اور دین کی سمجھ. منافق کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہیں، وہ بڑے تکبر قسم کے لوگ، اپنے ظاہر کی اصلاح پر تو توجہ دیتے ہیں لیکن باطن کی اصلاح کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، دیکھے گا تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے لیکن دل میں نفاق.
اللہ نے اس صورت میں منافقین کے بارے میں 2 جگہ فرمایا. دوسری خوبی کیا ہے جو کسی منافق میں اکٹھا نہیں ہو سکتی، وہ ہے دین کی سمجھ. کیا ہے؟ دین کی سمجھ. اللہ نے اس صورت میں 2 موقعوں پر فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقین جانتے نہیں ہیں، منافقین کو سمجھ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ منافقین کو دین کی سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی. سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا اے ایمان والوں تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. منافقین کا ایک وصف کیا ہے؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. برائے نام اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر ہم نفاق سے خود کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ من اکثر ذکر اللہ فقد بری من النفاق. جو کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا وہ نفاق سے بری ہو گیا، آزاد ہو گیا. سورۃ المنافقون کے بعد ہمارے پاس اور ایک سورت ہے سورۃ التغابن. سورۃ التغابن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الجمع اور ایک نام ہے یوم التغابن. تغابن کے معنی ہیں ہار اور جیت کا دن. قیامت کے دن اہل ایمان کی جیت ہوگی اور کافروں کی ہار ہوگی. غبن کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں نقصان اور خسارے کے. چونکہ قیامت کے دن کافر کیا ہوں گے؟ نقصان سے دوچار ہوں گے. تو اسی بنا پر قیامت کے دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم التغابن. اللہ نے سورۃ التغابن میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے. دیکھیے یہ جو مشکلات اور مسائل ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 جو انسان کے اعمال کی وجہ سے اسے لاحق ہوتے ہیں، جیسے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے مصیبت آ گئی. جو مصیبت آتی ہیں اس کی دوسری قسم یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے انہیں مشکلات اور مصائب سے دوچار کر دیتا ہے. مشکلات اور مصائب کی تیسری صورت بھی ہے جن کا تعلق مندرجہ 2 صورتوں سے نہیں ہے، جن کا سابقہ ذکر کیا گیا ہے ان 2 صورتوں سے نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ محض اتفاقی طور پر آدمی کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے. کانٹا چبھ گیا، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا. ہاں یہ جو مصیبتیں ہیں یہ بھی اہل ایمان کے گناہوں کا کفارہ ہیں. چلیں 28ویں پارے میں اور 2 صورتیں ہیں ہمارے پاس. ایک ہے سورۃ الطلاق. سورۃ الطلاق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں فرمایا جب تم عورتوں کو طلاق دو عدت میں طلاق دو فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. عدت کے وقت انہیں طلاق دو. عدت کے وقت مطلب جب عورت حیض سے پاک ہو جائے طہر کی حالت میں ان سے جمع اور ہم بستری کیے بغیر طلاق دو. یہ شرط کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ شرط اس لیے رکھی گئی ہے آدمی بیوی سے ہم بستری کر لیا، غضبناک ہو گیا، اب پھر کیا کرنا پڑے گا اس کو طلاق دینے کے لیے؟ عورت کو حیض آنا ہے، پھر طہر کا انتظار کرنا ہے، تب تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اسلام چاہتا ہے کہ طلاق ہی نہ ہو، اس لیے یہ سارے کنڈیشن رکھے گئے ہیں. پھر فرمایا طلاق دینے کے بعد عدت میں عورتوں کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا، خاص کر جب طلاق رجعی ہو، پہلے 2 طلاق میں. پھر فرمایا جب عدت کمپلیٹ ہو جائے، طلاق کی عدت 3 ماہ ہے، پھر کیا ہے؟ چھوڑ دو عزت سے. اپنانا چاہتے ہیں تو نئی نکاح کے ذریعے سے انہیں اپنا لو. پھر ساتھ ہی ساتھ ایسی عورتیں جو عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے انہیں حیض نہ آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عدت مقرر کی ہے 3 ماہ. اور جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت ہے وضع حمل. ان کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے. حمل کی حالت میں طلاق تو دی جا سکتی ہے لیکن عدت کتنی ہوگی؟ 3 حیض نہیں ہے بلکہ وضع حمل تک ہوگی. تو سورۃ الطلاق میں طلاق کے کچھ مسائل اللہ نے ذکر کیے ہیں.
29ویں پارے کی آج ہمارے پاس آخری صورت ہے سورۃ التحریم. سورۃ التحریم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے تھے. آپ کو شہد بہت پسند تھا. آپ ان کے گھر میں شہد پیا کرتے تھے. سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے, چاہے نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو. اب جب زینب بنت جہش کے گھر جاتے شہد پینے کے لیے, کچھ دیر وہاں آپ ٹہرے رہتے تھے. اب سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکیم بنائی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر زیادہ نہ رکے. کہ جو زینب بنت جہش یہ نبی کی محبت کا مرکز بن رہی ہے, آپ جا کر کے بہت دیر ان کے وہاں قیام کرتے ہیں. کسی بھی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب بنت جہش کے ہاں بہت دیر تک قیام کرنے سے روکا جائے. اب اسکیم انہوں نے کیا بنائی, کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش کے پاس سے شہد پی کر کے آئیں, تمہارے پاس آئے تو کہہ دینا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے. آپ کو بدبو سے نہایت چڑ تھی. آپ نے فرمایا میں تو شہد پی کے آیا ہوں. حفصہ کے گھر گئے, حفصہ بھی وہی کہہ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا, میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ نے آیت نازل کر دی, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا, یعنی شہد کو امت کے لیے حرام نہیں کیا تھا. شہد کو اپنے امت کے لیے حرام نہیں کیا تھا, چونکہ آپ کو بدبو سے نفرت تھی, اپنے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. دیکھیں نبی کا جو مقام ہوتا ہے یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا ہے. نبی آئیڈیل ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے یہ اس کی حیثیت شارع کی ہوتی ہے. اللہ نبی کو شارع بناتا ہے, یہ امت کے لیے اسوہ ہوتا ہے. اب جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی, اگر آپ وہ پینا بند کر دیں, ڈر ہے کہ لوگ حلال چیز کو حرام سمجھنے لگے. لوگوں نے اس آیت کو بنیاد بنا کر کے حدیث کی حجیت کا انکار کیا, حالانکہ یہ آیت حدیث کی حجیت کی دلیل ہے. لوگوں نے کہا کہ حلت اور حرمت کا اختیار اللہ کو ہے, تو نبی نے حرام کیا تھا تو اللہ نے مخالفت کی. حالانکہ نبی نے امت پر حرام نہیں کیا, خود اپنے اوپر حرام کر لیا. نبی کا اپنے اوپر حرام کرنا بھی کیا ہے, غلط ہے, اس لیے کہ نبی کی حیثیت عام لوگوں کی طرح نہیں ہے, تو اللہ نے منع کر دیا. اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہو گئے اپنی بیویوں سے. اللہ نے کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن, تم نے نبی کو ناراض کر دیا ہے, کچھ بعید نہیں اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ اپنے نبی کے لیے تم سے بہتر بیویوں کا بندوبست کر دے. اور وہ مسلمات بھی ہوں گی, مومنات بھی ہوں گی, قانتات بھی ہوں گی, تائبات بھی ہوں گی, عابدات بھی ہوں گی, سائحات بھی ہوں گی, طیبات و ابکارا بھی ہوں گی. اس کے بعد لوگوں نے معافی مانگ کر کے ازواج مطہرات نے اپنا معاملہ درست کر لیا. باتیں تو بہت ہیں, وہ بھی خاص کر جو آخری جو پارے ہیں نا, یہ بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے. ایک ایک صورت میں اگر ایک ایک بات بھی اگر بولی جائے, اب میرے لیے آزمائش ہے آگے آنے والی صورتوں میں. 29ویں پارے میں بہت حد تک اس آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں, 30ویں پارے میں تو ناممکن ہے. اس لیے 30ویں پارے کی تفسیر ہی نہیں کروں گا میں, وہ چھوڑ دوں گا. وہ کیا بتائیں گے آپ اگر ایک ایک صورت میں ایک ایک بات بھی بولیں گے, ناممکن ہے. تو اس لیے 29واں پارہ ہی لاسٹ ہے کل, ٹھیک ہے. 30ویں پارے میں دیکھیں گے, کوئی ایک صورت کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں تو میں بتا دوں گا. پتہ نہیں ہے رمضان اس کی اجازت دیتا ہے بھی
یا نہیں دیتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنی گفتگو کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔